دوستو یہ بات تو ہم نے سنی ہی ہوئی ہے کہ قدرت جب اپنا قہر دکھاتی ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا فلائٹ 571 کے لوگوں کے ساتھ۔ نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تھا اور نہ ہی اپنی پیاس ختم کرنے کے لیے پانی۔ جب باہر کا ٹیمپریچر خون جما دینے والا تھا تو وہیں پیٹ کی بھوک جسم کو جلا رہی تھی اور آخر انہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑا اپنے ہی مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت۔ کیوں دنیا کی نظروں میں آئی یہ فلائٹ 571؟ کیا ہوا تھا اس فلائٹ کے ساتھ اور کیسے بچے تھے اس فلائٹ کے لوگ زندہ؟ انہی سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ دوستو ہڈیاں جما دینے والی -30 ڈگری کی ٹھنڈ کے درمیان میں پھنسے کئی لوگ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ جینے کی ہر امید کو چھوڑ کر صرف اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ساؤتھ امریکہ کے اینڈیز پہاڑوں کی کسی انجان جگہ پر پھنسے ان لوگوں کے پاس ان کے کریش پلین کا ملبہ اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ ٹیمپریچر خون جما دینے والا تھا اور پیٹ کی بھوک زندگی جینے کی ہر امید کو ختم کر رہی تھی اور آخرکار انسانیت کو کافی پیچھے چھوڑ کر زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے جسم سے گوشت نوچ کر کھانے لگے۔ زندگی اور موت کی لکیر پر 72 دن گزارنے والے لوگوں کی یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ دوستو یہ بات 1972 کی ہے جب اولڈ کرسچن کلب میں مونٹی ویڈیو اورگے سے اپنی ٹیم کو سینٹیاگو ڈی چلی لے جانے کے لیے اس ٹیم کے کیپٹن نے ایک چارٹرڈ پلین بک کیا اور اس پلین کا نام تھا اورگین ایئر فورس فلائٹ 571۔ 12 اکتوبر کو 2 انجن والے اس پلین نے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا جس میں 5 کرو ممبرز اور جہاز میں سیٹس خالی ہونے کی وجہ سے پلیئرز کے ریلیٹیوز بھی میچ دیکھنے کے لیے ساتھ روانہ ہو گئے، جو کہ کل ملا کر 40 پیسنجرز تھے۔ دوستو خراب موسم کی وجہ سے انہیں ارجنٹینا میڈوزا میں ہی رکنا پڑا۔ اب نئے روٹ سے چلی پہنچنے کے لیے اینڈیز ماؤنٹینز کو پار کرنا تھا۔ اس پلین کو لگ بھگ 22,500 فیٹ کی بلندی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے پائلٹس نے کچھ ایسے پہاڑوں کا پتہ لگایا جہاں سے پلین آرام سے ان پہاڑوں کو پار کر سکے۔ اور دوستو یہیں پر ہوئی ایک ایسی کہانی شروع جس نے پلین میں بیٹھے سبھی لوگوں کی قسمت پلٹ کر رکھ دی۔ دراصل یہاں پائلٹ سے کافی بڑی مسٹیک ہو گئی۔ دوستو ٹیک آف سے لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد پائلٹس نے کنٹرول روم کو یہ بات کنفرم کرائی کہ وہ پہاڑ کے اوپر سے اڑان بھر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد اس نے ریڈیو سے کہا کہ وہ سینٹیاگو سے 178 کلومیٹر دور چلی پہنچ گیا ہے۔ اصل میں پائلٹ نے اپنے پلین کی پوزیشن کا غلط اندازہ لگایا تھا اور یہ غلطی بہت جلد پورے کریو ممبرز کو بھاری پڑنے والی تھی۔ دراصل پلین ابھی بھی اینڈیز میں ہی تھا۔ پائلٹ کی غلطی سے انجان ایئر کنٹرول نے انہیں لینڈنگ کے لیے اپنی اونچائی کم کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد پلین کا کنٹرول روم کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا اور اب پلین اپنے 45 پیسنجرز کے ساتھ اینڈیز میں کود چکا تھا۔ اونچائی کم کرتے ہی پلین پہاڑوں کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ پہلے جہاز کا رائٹ ونگ پہاڑی سے ٹکرایا اور کریش ہونے سے پہلے دوسرا ونگ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ یہ کریش اتنا خطرناک تھا کہ 12 لوگوں کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور اب زندہ بچے تھے 33 لوگ۔ یہ لوگ 33,500 فیٹ کی اونچائی پر -30 ڈگری سیلسیس کی ٹھنڈ میں پھنس چکے تھے اور دوسری طرف ایئر کنٹرول نے جہاز کی تلاش شروع کر دی تھی، مگر وہ جلدی سمجھ گئے کہ جہاز کی لاسٹ لوکیشن غلط تھی۔ ریسکیو آپریشن کا رخ اب اینڈیز کی طرف موڑ دیا گیا، مگر سفید برف میں ڈھکے ہوئے پہاڑوں میں جہاز کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ ریسکیو ٹیم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر کوئی اس پلین کریش میں بھی بچ گیا ہوگا تو خون جنما دینے والی یہ ٹھنڈ اس کو موت کی نیند سلا دے گی، لیکن ایسا
ایسا بھی نہیں تھا کہ ریسکیو ٹیم اپنا کام نہیں کر رہی تھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ آخر یہ پلین کہاں کریش ہوا ہے۔ وہ لگاتار ہیلی کاپٹرز لے کر پہاڑوں میں گھوم رہے تھے، لیکن وہ اس کریش پلین کا ملبہ ڈھونڈنے میں ہر دن ناکام ہو جاتے، اور پھر 8 دن کے سرچ آپریشن کے بعد ریسکیو ٹیم واپس لوٹ گئی اور پھر یہاں سے شروع ہوئی زندہ رہنے کی جدوجہد۔ دوستو، اگر ہم یہ کہیں کہ کہانی کا دردناک حصہ تو بیت چکا تھا تو ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ خوفناک حصہ تو ابھی شروع ہوا تھا۔ زندہ بچے 33 لوگوں میں سے زیادہ لوگ زخمی تھے، جن کو خون جما دینے والی ٹھنڈ، پیاس اور بھوک کا بھی سامنا کرنا تھا۔ پلین میں موجود کھانے کی چیزیں بھی جلدی ختم ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، وہاں کے لوگ اپنی موت کو اور قریب سے دیکھ رہے تھے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھوک اور پیاس سے اب ان لوگوں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور اس سچویشن میں ان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہوا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ساری انسانیت اور ہمدردی اس بھوک کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ اس زندہ رہنے کی بھوک نے سب کچھ کچل کر رکھ دیا، اور آخرکار ان لوگوں نے اپنے مر چکے ساتھیوں کی لاشوں سے گوشت کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بھیانک سچویشن میں زندہ رہنے کی بھوک نے ان لوگوں کو آدم خور یعنی کینیبل بنا دیا تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ انہی ساتھیوں کی لاشیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے جو کچھ دن پہلے ان کے دوست یا سگے رشتے دار تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بات یہیں پر ختم ہو گئی تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس سب کے بعد بھی ان کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھنے والی تھیں۔ اگلے 2 ہفتوں میں 6 اور لوگوں کی موت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک رات جب برف کا پہاڑ ٹوٹا تو اس چیز نے ان کی مشکل میں اضافہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پلین کے ملبے کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، لیکن جب برف کا ٹکڑا اس پلین پر گرا تو اس نے پلین کو مکمل ڈھک دیا تھا، اور اس حادثے سے جو بھاگ نہیں سکے ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور اسی برف کے نیچے ہی دب گئے۔ 12 دسمبر تک صرف اور صرف 16 لوگ ہی زندہ بچے تھے، اور اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے آنے والا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس پہاڑ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے 3 لوگ باہر کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ ڈائریکشن میں نکل گئے، اور آخرکار ان کو باہر نکلنے کا ایک راستہ مل گیا تھا۔ باقی بچے ہوئے لوگ اس راستے کو فالو کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے، لیکن اب ان کے سامنے ایک اور مشکل تھی۔ ان کے سامنے ایک ندی آ گئی تھی، اور اگر وہ لوگ اس ندی کو پار کرنے کی کوشش کرتے تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ خود بھی بہہ سکتے تھے، اور انہوں نے ندی کے ساتھ ہی رک کر کسی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار قسمت نے ان کا ساتھ دیا، اور اگلے دن ان کو ندی کے اس پار کچھ لوگ دکھائی دیے، لیکن ندی کے شور کی وجہ سے بات چیت کرنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے بڑے پتھر پر ہیلپ لکھا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب دوسرے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے فوراً ریسکیو والوں سے رابطہ کیا۔ 22 دسمبر کو ریسکیو ٹیم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کی مدد کو پہنچ گئی۔ خراب موسم کی وجہ سے پہلے دن صرف 6 لوگوں کو ہی ریسکیو کیا جا سکا، اور باقی 8 لوگوں کو ایک دن اور انتظار کرنا پڑا۔ دوستو، اس 72 دنوں کی جنگ میں ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ ہر دن اور ہر آنے والا وقت ان کو یہ بات بتاتا تھا کہ موت کتنی دردناک ہے، اور انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 72 دنوں میں زندہ بچے لوگوں کی کہانی نے پوری دنیا کے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کر لیا کہ کیسے اس پیٹ کی بھوک نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر واپس پہنچنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ کیسے وہ لوگ ایک آدم خور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوستو، ان لوگوں پر بہت سی کتابیں اور موویز بھی بن چکی ہیں۔ آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کس کنٹری اور کس سٹی سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بات کا ذکر کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔